بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا عليم. اچھا جی. آج ہماری ہے سورۃ العنکبوت، اور عنکبوت کہتے ہیں مکھی کو. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق میں سے ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی قرآن کریم میں، اور عنکبوت مکھی کی مثال بیان کی، تو قریش مکہ نے یہی اعتراض کیا کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ خالق اور مالک کا رب ہے، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مثالیں بھی بیان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان یترکو، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف یہ بات کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وهم لا یفتنون، حالانکہ انہیں آزمایا نہیں گیا. مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، بغیر آزمائش کے اس کا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں، اس بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے صرف یہ خیال نہ کریں کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، اور ان کے اوپر کوئی چھوٹی بڑی کوئی بھی آزمائش کسی بھی طرح کی نہیں آئے گی اور ان کا ایمان قابل قبول ہو جائے گا جس پر انہیں بدلہ دیا جائے. تو اس لیے کہا کہ انہیں پہلے آزمایا جائے گا. ہر مومن کے لیے آزمائش شرط ہے، اور یہ آزمائش اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو اس کی قدرت کے مطابق ہی صرف آزماتے، اس سے زیادہ نہیں آزماتے. تو ہر مومن پر آزمائش آئے گی لیکن اس کی استطاعت کے مطابق. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور تحقیق ہم نے آزمایا ہے کس کو، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم آزما ہی چکے ہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، بس ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کیا کر لے گا، جان لے گا کہ الذین صدقوا، کس نے سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یہ بھی جان لے گا کہ کون جھوٹا ہے. یعنی سچا کون ہے جس نے حقیقی طور پر ایمان لے آیا، اور جھوٹا کون ہے جو صرف زبانی کلمات سے کہتا ہے، جیسا کہ منافقین نے کہا زبان سے کہ ہاں مسلمان ہو گئے، لیکن حقیقت میں کیا تھے، وہ مسلمان نہیں تھے. بظاہر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن حقیقتاً میں ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا کہ زبانی ایمان پر اور حقیقی ایمان پر اللہ تعالیٰ مطلع ہو جائے گا جب انہیں آزمائے گا. ام حسب الذین، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یعملون السیئات، کہ وہ برا عمل کریں گے، ان یسبقون، اور ہم سے بچ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایمان والے ہوں یا کافر لوگ ہوں، وہ برے اعمال کریں، گناہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے وہ بچ کر رہ جائے. ساء ما یحکمون، یہ تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو بات یہ دماغ میں سوچ کر لا رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سوچنا ہی ان کا بہت ہی برا ہے. اور من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ ہاں کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک وہ جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ملاقات کا، لآت، وہ ضرور آنے والا ہے، بہت جلد وہ آ جائے گا. وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ومن جاہدا، اور جو شخص جہاد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسی، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے جہاد کرے گا. یعنی جہاد ایک ایسا اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے لیے مخصوص کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو مشقت اٹھانی ہے، جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، اس ساری چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یجاہد لنفسی، وہ اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن جہاد کرے گا تو ہی اللہ کا دین پھیلے گا. نہیں، دین تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کو پھیلانا ہے، اس کی تشہیر کرنی ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. لیکن جو جہاد کرتا ہے نا، اس نے اپنا تھوڑا سا اس کام میں کیا کیا، حصہ ڈالا ہے، اور اس حصے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بہترین بدلہ دیں گے قیامت کے دن کہ وہ مجاہد جو ہوگا نا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، جو شہید ہوا ہوگا، جو بار بار زخم جس نے کھائے ہوں گے، وہ بھی کہے گا کہ مجھے کیا کرو، دنیا میں دوبارہ بھیجو اور میں اس کے لیے دوبارہ سے جہاد کروں اور یہ مقام دوبارہ سے حاصل کروں.
تو یجاہد لنفسی، وہ کیا کرتا ہے اپنی ہی جان کے لیے یعنی اپنے فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے پرواہ ہے، یعنی وہ نیک عمل کرے برے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک اعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور برے اعمال سے بھی کوئی نقصان اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہونے والا نہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے انہوں نے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، کیسا بدلہ، احسن الذی کانوا یعملون، بہت بہترین اچھا بدلہ دیں گے، کیوں، اس وجہ سے کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، اس کے سبب ان کو کیا ملے گا، اچھا بدلہ ملا کرے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، کس بارے میں، یعنی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، اور وصیت ایسی ہوتی ہے جو لازمی طور پر نافذ ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کے طور پر کہا ہے کہ بِوَالِدَيْهِ حسنا، کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کے اندر تمام معاملات آ جاتے ہیں ہر ایک چیز پر، لیکن اگر وہ نافرمانی کا والدین حکم دیتے ہیں، یعنی والدین کافر ہیں اور بچہ مسلمان ہے، اگر وہ ایسی کوئی نافرمانی کا والدین اس کو حکم دیتے ہیں، یا دونوں ہی مسلمان ہیں لیکن پھر بھی کوئی گناہ کرنے کا کام کہتے ہیں اگر والدین، تو اس میں پیروی نہیں کرنی، باقی ہر طرح کے اعمال میں والدین کی پیروی لازم ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا نام تھا ان کا، حضرت سعد، کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اور حضرت سعد ایسے تھے جو اپنے ان کے والد نہیں تھے، والدہ کے لیے ہی وہ کیا تھے، بہت زیادہ فرما بردار تھے۔ تو جب انہوں نے یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، تو جب یہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم دوبارہ کفر پر آ جاؤ، یعنی یہ دین قبول نہ کرو۔ تو حضرت سعد نے ان کی بات نہ مانی، اور اسی طریقے سے وہ کیا ہو گئے، ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی، بول چال بند کر دی، کھانا پینا بند کر دیا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، ان کی والدہ نے کچھ نہ کھایا، کمزوری کے سبب انہیں چکر آنے لگے، یعنی بے ہوش ہونے لگی۔ تو حضرت سعد ان کے پاس گئے، ان کو بہت پیار سے مناتے رہے، آپ مجھے جو کہیں گی وہ میں کروں گا، آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اسلام سے نہیں پھر سکتا۔ لیکن ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، تم ایمان چھوڑ کر آؤ، تو ہی میں تم سے بات کروں گی، اور تو ہی میں کھانا کھاؤں گی۔ تو اس بات کی وجہ سے حضرت سعد کو بہت افسوس ہوا۔ ایک سیکنڈ رکیے۔ صحیح، جب اس بات کو 3 دن گزر گئے تو حضرت سعد نے پھر اپنی والدہ سے بات کی کہ میری والدہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن اس دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو، اگر آپ کھانا کھا لیتی ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ مجھے کیا کر دو، آپ مجھے اتنا زیادہ مجبور کر دو، اتنا زیادہ مجبور کر دو کہ میں ایمان لے آؤں، آپ اگر مرنے والی بھی ہو جاؤ اور مرتے مرتے بھی مجھے بولو کہ میں اس دین سے پیچھے ہٹ جاؤں، تو بھی نہیں ہٹوں گا، کیونکہ یہ دین میرے لیے اتنا زیادہ معزز ہے، میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ آپ کی طرح اگر میری والدہ 100 جانیں بھی ہوتی نا آپ کی، تو میں 100 کی 100 جانیں بھی مرنے دیتا، یعنی آپ کی جان کو جان جانی ہوتی تو چلی جاتی، لیکن میں اسلام نہ چھوڑتا۔ تو ان کی والدہ سمجھ گئیں کہ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ ضد پر آ چکا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، میں جتنا بھی ان کو روک لوں وہ اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ تو آخرکار انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا، لیکن ناراضگی پھر بھی برقرار تھی کہ میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے پرلے درجے کے بہت ہی برے ہوں، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا، جیسی بھی حالت میں ہو۔ لیکن ایک چیز میں اعراض کرنا ہے، کیا، وہ ان جاہدا کا، اگر وہ دونوں آپ کو زور زبردستی کریں، لتشرک بھی، کہ آپ ان کے ساتھ آپ جو ہے میرے ساتھ شریک کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تمہیں حکم دے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، تو ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا، یعنی یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا نہیں، پہلے تو آپ کفر پر تھے، لیکن اس کے بعد ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کفر کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو فلا تطعہما، تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، والدین کی یہ بات بالکل نہ مانا، الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں خبر کر دوں گا، تمہیں بتا دوں گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ ساری چیزیں میں تمہیں بتا دوں گا۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، فاذا اوذی فی اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی تکلیف دے دے، یعنی فی اللہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، معاملہ کون سا، یعنی جہاد آ جائے، کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کو کوئی مشکل پیش آ جائے، تو جعل فتنۃ الناس، تو وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کی لوگوں کی جو فتنے ہوتے ہیں اس کو بنا لیتا ہے کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں نے اس کو جو تکلیف دی ہے نا یہ اللہ کا عذاب ہے، تو بولا ان جاء نصر من ربک، اور اگر اس تکلیف کے بعد اس کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے تو لیقولن انا کنا معکم، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم تو کیا تھے، تمہارے ساتھ ہی تھے، یعنی کس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ہے وہ ہے، پیچھے ہٹنے لگتا ہے، لیکن جب کیا ہوتا ہے مدد آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ یہ غالباً منافقین کے متعلق ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، پہلے ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے، جنگ کی حالت بدلنے لگتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں وہاں سے کہ ہم نے تو اس میں حصہ نہیں لینا، یہ تو تمہارا آپس کا جھگڑا ہے۔ اور جب کیا ہوتی ہے، اب جب آنکھوں کے سامنے سامنے مدد اترنا شروع ہوتی ہے، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے لگی، تو پھر کہنے لگے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اب جو مال غنیمت کا حصہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں برابر کا ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس مشقت میں تمہارا ساتھ دیا۔ اولیس اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ بعلم بما فی صدور العالمین، کہ تمام جہانوں کے سینوں میں جو بھی بات ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، پل بھر میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور ایمان والوں کو بھی جان لے گا، یعنی اس مشقت، اس ساری فیصلے کے بعد، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی جان لے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کیا بات ہے۔ وقال الذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ لوگ کہنے لگے للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہنے لگے، اتبعوا سبیلنا، کیا کرو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی ہمارے مذہب، ہمارے دین پر آ جاؤ، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کفر پر آنا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر اس کے لیے پریشان نہ ہو، ہم ہی تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، وہ گناہوں کی سزا ہمارے ذمہ ہو جائے گی، ہم تمہیں بالکل وہاں سے بری کر دیں گے۔ وما ہم بحاملین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بالکل نہیں اٹھا سکتے، من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، کوئی کسی کے گناہ کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور ہم ضرور بضرور اٹھا دیں گے ان کے بوجھ کو، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان کے ساتھ ایک اور بوجھ کو بھی، یعنی ایک تو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بوجھ کو بھی اٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور بوجھ کو بھی اٹھا دیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا جو یہ جھوٹ بولتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو بڑی بڑے تاثرات دے کر کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے، یہ ساری چیزیں کہہ کر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس بارے میں کیا کریں گے، باس پرس کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ، اور وہ ان میں ٹھہرے رہے، أَلْفَ سَنَةٍ، کتنے سال، 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر یہ کہ 50 سال کم، 1000 سال میں سے 1000 سال میں سے کتنے، 50 سال کم کر دو تو 950 سال بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 950 سال، فأخذهم الطوفان، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، کس کو، وهم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی قوم کو، جنہوں نے 950 سال کیا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب پہنچا دیا۔ فأنجیناہ، ہم نے ان کو بھی بچا لیا، کس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، واصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو بھی بچا لیا، وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے کیا کر دیا ان کو، یعنی قوم نوح کو، تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، نشانی کے طور پر ہم نے ان کو بچا لیا۔ وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا، کہاں، اذ قال لقومی، ان کی قوم کے پاس جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہی بہت بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم کیا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہو، اوثانا، جن کو تم بت مانتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم ان کو جھوٹ جھوٹ بنا کر معبود
बना लेते हो। यानी ये झूठे मूठे माबूद है जिनको तुमने क्या बना रखा है, माबूद बना रखा है, खुदा बना रखा है। इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाही, जो लोग अल्लाह के अलावा की इबादत करते हैं ना, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़ा, तो वो किसी भी रिस्क के मालिक नहीं होते। यानी यह है कि ना वो बुत उनको रिस्क देने वाले होते हैं और ना ही वो उनसे लेने वाले होते हैं। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या करो, बस तुम अल्लाह के पास ही रिस्क को तलाश करो, क्योंकि ये जो बुत तो तुमने माबूदाने बातिला बना रखे हैं, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, ये तुम्हें रिस्क नहीं देंगे। वअबुदूहु वश्कुरू लह, और अल्लाह की ही इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो। इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब क्या हो जाओगे, लौट कर जाओगे। यानी तुमने अगर क्या करना है, अल्लाह ताला की तरफ अच्छा बदला पाना है, अच्छा रिज़्क पाना है, तो उस एतबार से क्या करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो और उसी की इबादत करो, वश्कुरू ला, और उसी का शुक्र अदा भी करो। व इन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुटला दो, किसको, यानी अल्लाह को, इन नबियों को, तो क्या है, फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम, तो तहकीक क्या हुआ, तुमसे पहले भी बहुत सारी उम्मतों ने झुटलाया है। कोई ये नई बात नहीं है, तुम भी झुटला रहे हो, तुमसे पहले लोगों ने भी झुटलाया है। और वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे जो रसूल है ना, वो वाज़ेह अहकामात को सिर्फ पहुंचा देते हैं। वो सिर्फ ज़बरदस्ती किसी को ईमान की तरफ ला नहीं सकते, लाते नहीं हैं, बल्कि ये है कि हम जो उनको पैगाम देते हैं, उस पैगाम को वो बस क्या करते हैं, उस पैगाम को वो लोगों तक पहुंचा देते हैं। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा कि कैफ़ युबदिउल्लाहुल खल्क़, कि कैसे अल्लाह ताला ने क्या किया है, उनको पैदा किया है, यानी पहली बार पैदा किया, इंसान की पहली बार तख्लीक की, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उनको लौटाएगा। यानी पहली बार पैदा करने के बाद, मौत देने के बाद दोबारा उठाना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो इंसान को दोबारा भी ज़िंदा करेगा। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये जो दोबारा पैदा करना है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला पर यसीर, ये बहुत ही आसान है। एक मर्तबा पैदा करना, उसको दोबारा से पैदा करना, ये अल्लाह ताला के लिए और भी ज़्यादा आसान है। कुल, आप कह दीजिए, सीरू फिल अर्दी, कि तुम ज़मीन में चलो फिरो, फंजुरू, और तुम ये भी देखो, कैफ बदा अल खल्क़, कि कैसे उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया, तुम अल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरा, फिर वो तुम्हें दूसरी बार भी पैदा करेगा। यानी पहली बार की पैदाइश को तुम ज़मीन में चलो फिरो देखो, सारी इन मौजिज़ात को, इन तख्लीक को देख कर क्या करो, इबरत हासिल करो, और उसके बाद तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, अगर क्या है कि ये जिस तरीके से उसने तुम्हें पहले पैदा किया, दूसरी बार भी तुम्हें क्या हो जाएगा, इसी तरीके से अल्लाह ताला पैदा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला तो हर एक चीज़ पर कादिर है। यानी इंसान को पैदा करना, दोबारा करना, तीसरी बार करना, चौथी बार करना कोई मुश्किल नहीं। इस पूरी ज़मीन और आसमान को पैदा करना कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए। युअज़्ज़िबु मन यशाउ, वो जिसको चाहता है उसको अज़ाब देता है। व यरहमु मन यशा, और जिस पर चाहता है उसको उस पर रहम करता है। यानी ये रहमत का मामला, अज़ाब का मामला, ये पूरा का पूरा अल्लाह के ज़िम्मे है। जिसको चाहेगा दे देगा, जिसको चाहेगा बचा लेगा। व इलैहि तुक़लबून, और तुम सब भी उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ठीक है? दोबारा फिर कर इस दुनिया में मरने के बाद दोबारा से जब जाओगे तो किसके पास? अल्लाह की तरफ ही जाओगे। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़, और अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम हरगिज़ अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते। ज़मीन में भी, वला फ़िस समाई, और आसमान में भी। आसमान और ज़मीन में अल्लाह ताला को बिल्कुल तुम आजिज़ नहीं कर सकते। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और अल्लाह ताला के अलावा तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, मिन वलिय्युन वला नसीर, ना ही मदद करने के लिए और ना ही तुम्हारा दोस्त, कोई भी नहीं है। 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला के अलावा क्या है? कोई भी किसी का दोस्त और मददगार ना होगा। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि, और वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, व लिक़ाइही, और उसकी मुलाकात का भी इनकार करते हैं। अच्छा, उलाइका यइसू मिन रहमती, अल्लाह ताला कहते हैं यही वो लोग हैं जो क्या होंगे, मेरी रहमत से मायूस होंगे। लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी होगा। ठीक है? ऐसे लोग जो अल्लाह ताला से मुलाकात को मानते ही नहीं कि वाक़ईतन कोई मुलाकात होनी है, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कहते हैं मेरी रहमत नहीं होनी। ठीक है?
اچھا، فما کان جواب قومه، بس نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، یعنی اب تک جو یہ ساری چیزیں تھی نا، یعنی قوم نوح کا اور باقی سارے قوموں کا جو تذکرہ گزر چکا ہے، کہا کہ ان سب قوموں نے کیا جواب دیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اقتلوه او حرقوه، اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، جیسے کہ ابھی پیچھے گزرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا تھا، کہا تھا کہ تم کیا کرو، اس کو جو ہے، ہاں، فَأَنْجَاهُ مِنَ النَّارِ، بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سارے کمرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو آگ سے، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ہم، اچھا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں جو ہے نا نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ کو آگ سے بچانا اور یہ ساری چیزیں، یہ واقعی ایمان والوں کے لیے کیا ہے، بہت بڑی جو ہے نشانی ہے اس کے اندر۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کیا تم نے بے شک تم نے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، اوثانا بتوں کو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو تمہاری دنیا میں آپس میں دوستی ہے نا ان بتوں سے، ان کی عبادت کے لیے، ثم یوم القیامت یکفروا، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا، یہ یہ کافر لوگ اور ان کے معبود آپس میں ایک دوسرے کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ان میں سے بعض بعض کا بعض پر لعنت بھی کرے گا۔ اچھا، اور وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے اس دن کوئی مددگار نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فآمن لہ لوط، پھر کیا ہوا، اس ابراہیم علیہ السلام پر کون ایمان لایا، لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار میں سے ہی تھے، تو اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساری قوم نے انکار کیا، آپ وہاں سے آ گئے تھے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان لایا، اور یہ دونوں ہی قریب قریب کی بستیوں میں جو ہے کیا ہو گئے تھے، وہاں پر رہ گئے تھے۔ اچھا، وقال انی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اور انہ هو العزیز الحکیم، اور بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی جس نے مجھے یہاں پر بھیجا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اس نے مجھے کیا کر دیا، اس قوم کی طرف بھیجا، اس نے نافرمانی کی، اب میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف، اور وہ اس وقت اپنے لوگوں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر آ گئے تھے۔ وہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور وہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے برابر میں قوم تھی، اور جو ہے اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہ رہے تھے، تو فرشتے آئے تھے جب ان کو عذاب کی وعید سنانے کے لیے، تو اس وقت کہا کہ پہلے خوشخبری دے کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ وہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، کہ ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت بھی رکھ دی تھی، یعنی یہ نبوت والی جو نعمت ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
औलाद के अंदर थी। वल किताबा, और किताब भी दी उनको, यानी इनके बेटों को, इनके पोतों को। व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और दुनिया में भी उनको इसका अजर दिया। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी क्या है, और वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे वो यकीनन क्या होंगे, नेक लोगों में शामिल होंगे। और वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को हमने भेजा, इद क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशता, कि तुम क्या करते हो, फहाशी करते हो, बेहयाई वाला काम करते हो। मा सबक़कुम मिन अहदिम मिनल आलमीन, इस पूरे जहान के अंदर ना तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। मा सबक़कुम, तुमसे पहले ऐसा काम किसी एक ने भी नहीं किया, ये काम तुम लोगों ने शुरू किया है। इन्नकुम लतअतून रिजाला, क्या तुम मर्दों के पास आते हो, व तक़तऊन सबील, और तुम जो है सबील यानी रास्ते वालों को क्या करते हो, तक़तऊना, उनका रास्ता काटते हो, यानी रास्ते में ही कोई आता जाता है तो तुम उस शख्स को भी पकड़ लेते हो और उनके साथ ऐसी बदफियाली करते हो। तो रास्ते में बैठ जाते हो, हर आने जाने वाले को तुम तंग करते हो। ठीक है। और इसी तरीके से आ, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आ रहे थे, तो उस वक़्त भी आपने क्या किया था, फ़ौरन से ही उनको रास्ते से गायब कर दिया था, अपने घर की तरफ लेकर चले गए थे कि कहीं मेरे लोग ना देख लें और फिर क्या हो जाए, वो तुम्हारे पीछे ना पड़ जाएँ। तो इसी तरीके से फरिश्तों को भी छुपा कर अपने घर लेकर गए थे। वतक़तऊन सबील, के तुम रास्ता भी काटते हो, मुसाफ़िरों को भी तंग तंग करते हो। वतअतून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, और तुम अपनी जो तुम्हारी मजलिसें होती हैं, उसके अंदर भी तुम ऐसी बुराई वाला काम करते हो। यानी ये है कि सिर्फ़ अकेले-अकेले मर्द नहीं, पूरी तुम्हारी एक जमात होती है, सब मिलकर एक साथ ये वाला काम करते हो। फमा कान जवाब कौमिही, उनकी कौम ने क्या जवाब दिया, इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाहि, कि तुम क्या करो, हमारे अगर तुम ये उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो इतना भी बिल्लाहि, जाओ फिर अल्लाह का अज़ाब लेकर आओ हमारे पास, इन कुंतम मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो, जैसे तुम कहते हो कि हम ये बदफ़ियाली करते हैं इसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, तो फिर जाओ अल्लाह का अज़ाब लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो तो। क़ाला, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमाया, रब्बि इंसुरनी, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा, अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन, इस फ़ासिद कौम के बदले में, यानी इसके ऊपर मेरी मदद फरमा। और फिर क्या हुआ, इस दुआ के बाद ही अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा। तो फरिश्ते पहले किसके पास गए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। वलम्मा जाअत रुसुलुना, और जब हमारे जो फरिश्ते थे वो आए किसके पास, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, बिलबुश्रा, खुशखबरी देने के लिए, यानी उस वक्त ही इसहाक और याकूब की खुशखबरी दी गई थी। क़ालू, तो उन्होंने कहा कि इन्ना मुहलिकू, बेशक हम तो क्या हैं, हलाक करने वाले हैं। उन फरिश्तों ने कहा, अहली हादिहिल क़रया, इस बस्ती के रहने वालों को, इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन, और बेशक इस बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं ना वो बहुत ही जालिम लोग हैं। और क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने खाना रखा, सब कुछ किया, तो उन लोगों ने खाना शुरू ही नहीं किया था, हाथ अपना रोक के बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है कहा कि क्या बात है भई, तुम मेरा खाना नहीं खाते हो, ये सारी चीज़ें। तो उस वक़्त उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, हम आपके पास खुशखबरी लाए हैं और आपके बराबर में जो कौम है ना उसके पास अज़ाब लेकर आए हैं। तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्न फ़ीहा लूता, उसके अंदर तो लूत भी है, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उसके अंदर हैं, क्या तुम उनको भी अज़ाब दोगे? तो उन्होंने कहा, क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस बस्ती के अंदर कौन-कौन रहता है, यानी हज़रत नूह, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, उनकी कौम में कौन-कौन रहता है। तो कहा कि फरिश्तों ने कहा, लनुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर उसको बचा लेंगे, यानी फ़िरऔन को, व अहलहु, और उसके घर वालों को भी, इल्ला इम्रअता, सिवाय उसकी एक बीवी के। क्यों? कानत मिनल गाबिरीन, इसलिए कि वो भी गर्क होने वाले यानी पीछे रह जाने वालों में से होगी, क्योंकि वो उनकी एक बीवी भी क्या हो गई थी, इन लोगों के साथ शामिल हो गई थी। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना, और जब ये हमारे फरिश्ते आए लूत के पास, तो सिअ बिहिम, वो बहुत ज़्यादा मग़मूम हो गए, यानी बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा होते हैं ना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वैसे अफ़सुर्दा हो गए कि ये इतने खूबसूरत नौजवान मेरे पास आए हैं और कहीं मेरी कौम इनके साथ भी बदफ़ियाली ना कर दे। वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, और उनका दिल भी इस बात को लेकर तंग हो गया। वक़ालू, तो उन फरिश्तों ने कहा कि ला तख़फ़ वला तहज़न, तुम ना डरो और ना ही हमारे बारे में परेशान हो। क्यों? इन्ना मुनज्जुक व अहलक, बेशक हम तो क्या हैं, आपको भी और आपके घर वालों को भी बचाने वाले हैं। और इल्ला इम्रअतका, और आपकी सिवाय आपकी एक बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाएगी, यानी आपकी एक बीवी को हम नहीं बचाएँगे इस अज़ाब से, बाकी सब के सब को हम क्या कर देंगे, अज़ाब दे देंगे। इन्ना मुनज़िलू अला अहली हाज़िहिल क़रया, और बेशक हम नाज़िल करने वाले हैं इस बस्ती पर, इस बस्ती के रहने वालों पर ये अज़ाब, कैसा, रिज़्ज़म मिनस समाई, आसमान से इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल होगा, बिमा कानू यफ़सुक़ून, इस वजह से कि ये क्या करते थे, फ़िस्क किया करते थे, यानी इन्होंने बहुत नाफ़रमानी की, बहुत बड़े-बड़े गुनाह किए, इस सबब इनके ऊपर क्या आ रहा है, आसमान से अज़ाब हम नाज़िल करेंगे।
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے بے شک اس بستی کے اندر ایک واضح نشانی چھوڑی ہے لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی سمجھنے والوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس بستی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور آتے جاتے یہ بستی کیا ہے، مکہ مدینہ کے راستے میں پڑتی ہے، اسی لیے قریش مکہ کو کہا جاؤ وہاں دیکھو جا کر ان لوگوں کے ساتھ کیا حالات ہوئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب ہم نے ان کے بھائی کو مدین کی طرف بھیجا، شعیبہ بھائی کا نام کیا ہے، شعیب، ٹھیک ہے، فقال، اچھا، ہوں، تو شعیب علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا، مدین کی طرف بھیجا، فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ جب تم عبادت کرو گے اور آخرت کے دن کو مانو گے نا تو اس دن تمہارے لیے بہت اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، تمہارے لیے نعمتیں رکھیں گے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فسادی بن کر مت پھرو، زمین میں جب تم چلتے پھرتے ہو تو پھر کیا ہوگا، زمین میں تم فساد نہ کرو۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلا دیا، ان کی قوم نے بھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو کیا ہو گیا، زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح اپنے گھر میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ الٹے قدم۔ اچھا، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، فرمایا کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ان کے لیے بھی یہ بات ان کے گھروں میں واضح ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اچھا، وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور ان کے لیے ان شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، یعنی ان کو اپنے اعمال کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، یہ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، فصدہم عن السبیل، اور ان کو کیا ہو گیا، ان کو جو ہے روک دیا اصل راستے سے، وکانوا مستبصرین، اور وہ کیا تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ کیا تھے، بصیرت رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد یعنی بہت زیادہ سمجھدار قوم تھی یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے اور انکار کر دیا تھا۔ وقارون وفرعون وحامان، اب نافرمانوں کا تذکرہ کہ یہ قارون، فرعون اور حامان جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے پاس کس کو بھیجا ہم نے، وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ، موسیٰ کو بھیجا، بالبیناتی، واضح نشانیاں دے کر، اور فاستکبروا، پس انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا اس چیز کے بارے میں بھی، وما كانوا سابقین، اور وہ کیا تھے، آگے بڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی نیک اعمال کر کے انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا، نافرمانی کی اور گناہ گاری کو چنا۔ اس کے بعد فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، تو ہم نے پھر ہر ایک کو پکڑ لیا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا، پھر ہم نے کیا کر لیا، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ایک بستی، ایک کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن پہ ہم نے کیا کر دیا، حاصبہ، آندھی بھیج دی، اور آندھی ایسی جس کے اندر پتھر گر رہے تھے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، چیخ پکڑ لیا چیخ نے اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ٹھیک ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، ہر ایک قوم کا ہم نے کیا کر دیا تھا، اس طریقے سے ان کے اوپر عذاب بھیجے، ٹھیک ہے،
اور وما کان اللہ لیظلمہم، اور ان میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہ تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ کیا کرتے تھے، خود اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا کرتے تھے۔ اور ان کے ظلم کا طریقہ کیا تھا، یعنی وہ لوگ اس طریقے سے نافرمانی کرتے تھے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے بدلے ان کو کیا کر دیا، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً الگ الگ طرح کے ہر ایک کو عذاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس کے بعد مثل الذین اتخذوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کیا کر دیے ہیں، بنا لیے ہیں، جنہوں نے کیا کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اور کیا چیز، من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے کہ وہ مکڑی کی مثال ہو۔ یعنی یہ ہے کہ مکڑی کیا کرتی ہے، یعنی وہ اتخذت بیتا، وہ بالکل اپنا گھر بناتی ہے۔ یعنی مکڑی کی مثال کیسی ہے، مکڑی کا گھر آپ نے دیکھا، مکڑی کا گھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جالا بناتی ہے، وہ اتنا ہلکا سا اس کا گھر ہوتا ہے، تو کہا کہ ان کی مثال بھی ایسی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہوتا ہے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اس مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے غالباً مکھی بولا تھا اس کو، عنکبوت کو، یہ مکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لبیت العنکبوت، یہ مکڑی کا گھر ہے، اور وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، یعنی ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ پڑتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور ان کی مثال، یعنی یہ جو ایمان لاتے ہیں غیر اللہ پر، اللہ کے علاوہ کو معبود مانتے ہیں، ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں، مکڑی کے گھر کی طرح ہے، ذرا سا ان کو جو ہے آخرت کا ان کو جو ہے نظارہ دکھنے کو ملے گا، جیسے ہی آخرت آئے گی، اور یہ سب کیا ہوں گے، بالکل ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اس وقت افسوس کرتے پھرے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جانتا ہے ان لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کو بھی پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، خواہ سورج چاند ستارے، جس کو بھی معبود مانتے ہوں، بتوں کو مانتے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور اسی طرح کی مثالیں ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها، اور جو ہے ان مثالوں کو کون سمجھتا ہے، کون سمجھتا ہے، الا العالمون، وہی لوگ جو علم رکھنے والے ہیں، جن کے اندر علم ہوگا، وہی لوگ ہی کیا کریں گے، ان مثالوں سے سمجھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں جو ہے ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زمین اور آسمان کے اندر ہی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو اور ہدایت والوں کو اسے سمجھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی نشانیوں کی تخلیق کی ہے۔ یہاں پر ہمارا الحمدللہ 20واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک، اب ہم پڑھیں گے 31واں پارہ۔ اچھا جی، ایک منٹ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہاں پر قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اتلو ما اوحی، تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف، من الکتاب، اس کتاب میں سے، یعنی کتاب قرآن مجید میں جو آیات اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اس کی تلاوت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، ان الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک جو نماز ہے نا وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کے متعلق یاد ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہو اور اس کو اس کی نماز جو ہے بے حیائی سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ بے حیائی والے کام نہیں کرے گا، اس کے اندر سے خود بخود اللہ تعالیٰ وہ بے حیائی کی ساری صفات کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ نیکی کی طرف زیادہ زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو کہا کہ نماز تو ہے ہی کیا جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ
تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ سب سے بڑا ذکر ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تجادلوا، اور تم جھگڑا مت کرو اہل الکتابی، اہل کتاب والوں سے، اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ اس طریقے سے بات کرو جو بہت اچھا طریقہ ہو. یعنی کیونکہ اہل کتاب سے جھگڑا کرنا، ان سے بحث مباحثہ کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تو پہلے سے ایک کتاب موجود ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک باتوں کا ذکر ہے پہلے سے، تو وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو آدھا علم تو ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہا کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرنا، ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے کیا کر دیا ہے، ان میں سے ظلم کیا ہے. ظلم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی کتاب کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا، اس میں تحریف کر کے رد و بدل کی، اور پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو یہ انہوں نے ظلم کیا. وقولوا، اور تم ان سے کہو کہ آمنا بالذی انزل الینا، کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز کی طرف جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے. یعنی ایمان والے بول دیں، مسلمان بول دیں کہ جو ہماری کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ. وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے یعنی تورات انجیل جو تمہاری اپنی کتاب ہے نا، اس پر بھی ایمان لے آؤ، دونوں پر ایمان لاؤ. والہنا والہکم واحد، اور تمہارا اور ہمارا معبود تو ایک ہی ہے. یعنی وہ کتابیں بھی کس کی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. وہ مذہب بھی اللہ کی طرف سے، یہ مذہب بھی اللہ کی طرف سے. تو ہمارا تمہارا رب تو ایک ہی ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے ہی فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی ہم مانتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دی ہیں، ہم نے اتاری ہیں کتابیں، الیک الکتاب، آپ کی طرف، یعنی ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری. فالذین آتیناہم الکتاب، بس جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے نا، یؤمنون بی، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ اہل کتاب ہو، مشرکین ہو، جو اس پر ایمان لانے والا ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل مکہ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوگ کیا ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کے بارے میں جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ کون ہے؟ کافرون ہے. کافر لوگ ہی ہماری آیات میں کجی تلاش کریں گے، غلطیاں نکالیں گے، بہت سارے مباحث کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے. تو یہ کس کے اندر آئے گا؟ کافر لوگوں کے پاس ہی ایسا ہنر ہے، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. باقی سب تو اس پر ایمان لانے والے ہیں. وما كنت تتلو من قبله، اور آپ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے، من کتاب، ان کوئی بھی کتاب. ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. یہاں لکھنے کو کس کے؟ دائیں ہاتھ کی طرف کہا. اذا لارتاب المبطلون، مگر یہ کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، یعنی آپ پہلے سے ہی کوئی کتاب پڑھتے ہوتے، آپ سے تو امی تھے نا، آپ کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، نہ ہی آپ نے کبھی تورات اور انجیل پڑھنے کی کوشش کی، نہ ہی پڑھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا کہ آپ تو بالکل امی تھے، کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور ایک دم سے نبوت ملی اور آپ کتاب پڑھنے لگے، آپ نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کیا. تو یہ والی چیز جو ہے کیا ہے؟ لوگوں کو کیا کرنے والی ہے؟ ہدایت کی طرف لانے والے. ان کو اس چیز سے سمجھنا چاہیے کہ جو نبی اب تک کچھ پڑھ نہ سکتا تھا، وہ ایک دم سے کتاب پڑھنے لگا ہے. اور اگر آپ پہلے سے ہی کوئی کتاب پڑھتے ہوتے، یعنی آپ پڑھے لکھے ہوتے، اور پھر آپ یہ والی باتیں کرتے، تو پھر ان کو کیا ہوتا؟ اذا لارتاب المبطلون، پھر یہ باطل پرست جو لوگ ہیں، یعنی نافرمان لوگ ہیں، تب اس بارے میں کیا کرتے؟ شک کرتے کہ ہاں بھئی یہ تو پہلے سے لکھا پڑا تھا، اس نے کتاب اتنے دنوں سے یہی کتاب ہی لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اب اس نے ہمارے سامنے بیان کرنا شروع کر دی. لیکن آپ تو پہلے سے کچھ پڑھے لکھے ہی نہیں ہو، پھر آپ کے پاس قرآن آتا ہے اور آپ پڑھتے ہو، تو یہ تو ایک معجزہ ہے نا. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ جو قرآن کی جو آیات ہے نا، یہ واضح ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان لوگوں کے دلوں میں واضح اترتی ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، جن کے اندر ہدایت ہے، جن کے اندر سمجھ ہے، علم ہے، شعور ہے، وہی لوگ اس کو سمجھیں گے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں سے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی ظالم لوگ ہیں. وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ ہمارے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی معجزہ ایسا کیوں نہیں نازل ہوتا جیسے پچھلی امتوں پر ایسے بڑے بڑے معجزات ہوئے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، کہ یہ جو نشانیاں اور معجزے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے دے دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا نہیں دیتا. اور اگر اتنے بڑے بڑے معجزے اگر اللہ دیتا بھی ہے تو اس کے انکار کے بعد تو فوراً عذاب ہی آنا ہوتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں. یعنی میرے ذمہ جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، باقی یہ معجزات دینا اور یہ ہدایت دینا، یہ سب کس کا کام ہے؟ عند اللہ، اللہ کا کام ہے. اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہوا کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کر دی، یتلا علیہم، جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یعنی اتنی بڑی کتاب قرآن نازل ہوا اور ان کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر مزید کیا معجزے مانگتے ہیں؟ ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری، بے شک اس کے اندر جو ہے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے.
کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے؟ ایمان لاتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے، بطور گواہ کون ہے؟ کفا باللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل، باطل پر، ٹھیک ہے، اوپر ایمان والوں سے کہا نا، ایمان والے جو ہے، یعنی یہ کفر اور ایمان والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ گواہ کافی ہے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا نا، اولئک کفروا باللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے، ان لوگوں کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ایک تو نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں، دوسروں کو معبود بھی بناتے ہیں، اس کے بعد بھی عذاب کو جلدی جلدی مانگتے ہیں، کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری نافرمانیوں کے سبب عذاب آئے گا، تو جاؤ پھر، یستعجلونک بالعذاب، ہمارے پاس اس عذاب کو جلدی لے کر آؤ۔ ولولا اجل مسمى، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وقت مقرر نہ ہوتا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا کہ قیامت کا وقت مقرر ہے، قیامت اسی دن آئے گی، تو کیا ہوتا؟ لجاءہم العذاب، تو ان پر کیا ہو جاتا؟ اب تک عذاب آ چکا ہوتا ان کی اس نافرمانی کے سبب، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا، اللہ تعالیٰ یہ وقت مقرر نہ کیے ہوتے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ہم ضرور بضرور کیا کر دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وعدہ ہے، وہ جو وقت ہے، وہ جو عذاب ہے، وہ کب آئے گا؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بارے میں شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اچانک سے کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی اور یہ عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یستعجلونک بالعذاب، اور وہ لوگ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو جہنم ہے نا، یہ کافروں کو گھیر لینے والی ہے، یہ کافروں کو کیا کر لے گی؟ بہت جلدی گھیر لے گی۔ یوم یغشاہم العذاب، اور اس دن کیا ہو جائے گا؟ ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، یعنی ان کے اوپر سے، اس کے نیچے سے، ہر طرح سے ان کافروں کو کیا ہو جائے گا؟ عذاب گھیر لے گا ہر جانب سے۔ ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب آئے گا۔ وَيَقُولُ، اور اس عذاب کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی تم دنیا میں جو بد اعمال کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، اس کے سبب جو عذاب مانگتے تھے، اب وہ عذاب آ گیا ہے، لو اب اس عذاب کو چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندوں، کون سے بندوں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آنے والے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے بندے ہیں۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین تو بہت زیادہ وسعت والی ہے، فایایا فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہیں، جہاں کہیں جو بھی ہے وہ ہر ایک کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ایک نفس کو کیا ہے؟ ہر ایک انسان کو کیا ہوگا؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، ٹھیک ہے، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لنبوئنہم من الجنہ، ہم تو ان کو جنت میں ٹھکانہ دے دیں گے ایسے لوگوں کو، غرفا تجری من تحتها الانہار، اور وہ ایسے بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی ان کے ایسے اونچائی والے کمرے بنے ہوں گے، کمرے ہی کمرے ہوں گے کہ جن کے نیچے سے تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور یہ جو عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے۔ اوپر فرمایا نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، تو کہا کہ یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہ ان کا بدلہ ہے، اور یہ بہت ہی نعمہ، بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ الذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ کرتے تھے، اور اس بھروسے کے سبب ہی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ آخرت کے اندر اتنا بہترین بدلہ دیں گے۔ وکأی من دابہ، اور کتنے ہی جانور ہیں، لا تحمل رزقها، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو زخمی، ٹوٹے پھوٹے، یا پھر یہ ہے کہ لنگڑے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی گر پڑتے ہیں، وہ اٹھ کر اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا رزق لانے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ مقرر کر دیتے، تو کہا کہ اللہ ہی ان کو بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے اپاہج تھے،
وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چڑیا کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ جاتی تھی اور غذا اپنی چونچ میں لے کر آتی تھی اور ان بزرگ کے پاس لا کر ان کو دیتی تھی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہر ایک کو رزق کے لیے جو ہے مسخر کر دیا کہ ہم نے رزق پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے کر ہی رہتا ہے، کوئی بھوکا پیاسا نہیں مرتا، بھوک اور پیاس کے سبب نہیں مر سکتا، ہاں الا یہ کہ کسی کو ایسی سخت حالات ہوں یا پھر یہ ہے کہ کوئی آزمائش ہو، اس صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کو کھانے پینے کے لیے اس کا جو ہے طریقہ کار بنا دیتے ہیں۔ وہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے کہ کس کو بھوک ہے، کس کو پیاس ہے، کیا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں نا کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، تو یہ لوگ کہیں گے لیقولن اللہ، ضرور و ضرور ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے کیا، مسخر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، زمین اور آسمان کو پیدا بھی کیا۔ فأنا یؤفکون، پھر یہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، کہاں بہکے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ جس ذات نے سب کچھ بنایا ہے اسی کی فرما برداری یہ کیوں نہیں کرتے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کیا کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، رزق کا پھیلانا، اس کو فراخ کرنا، اس کو زیادہ دینا اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کے لیے رزق تنگ کر دینا یعنی کسی کے حالات بہت عجیب سے ہوتے ہیں، ان کے لیے 3 وقت کا کھانا اور اچھا کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی کے پاس اتنی فراوانی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف کھاتے ہی نہیں، آدھے سے زیادہ تو خرچ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے یہ بات پوچھیں گے نا کہ من نزل من السماء ماء، کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس پھر پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل، پھر آپ کہہ دینا نا اس وقت جب وہ اللہ کا نام لے تو آپ کہہ دینا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کیا کیا، یہ سب کچھ کیا، بل اکثرهم لا یعقلون، اور بلکہ اکثر لوگ ہیں جو اس بارے میں عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر یہ کہ دل لگی، صرف کھیل کود کی جگہ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، صرف کھیل کود ہے، تھوڑے وقت کا، جیسے ہوتا ہے نا ایک تھوڑے وقت کے لیے ہم تفریح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یا تھوڑا سا اپنے جو ہے فریشنس کے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر نکلنا، باہر گھومنا پھرنا، تو کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے گھوم لو پھر لو، یا پھر یہ کہ آخرت کی تیاری کر لو۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہی حقیقی گھر ہے، آخرت کا گھر ہی حقیقی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی اور پھر کھیل کود کے لیے ہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے اور پھر آخرت کی تیاری کر لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ مشرکین لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کے دین کے لیے کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں۔ جب وہ کشتی ان کی ڈوبنے لگتی ہے، ہلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا لے، ہم آپ کے دین کے لیے مخصوص کر لیں گے خود کو، ہم ایمان لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ فلما نجاہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں، ہم ان کو بچا لیتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف لے آتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے کہتا ہے نہیں نہیں یہ سب کچھ جو ہوا یہ تو ہم نے ہی جو ہے ہم نے ہی کوئی ترکیب لڑائی ہے، ہم نے ہی خود کو بچایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یہ بات کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شرک کرنے لگتے ہیں۔ یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دیا، یعنی یہ جو نجات ہم نے دی ہے، ان کو بچا لیا اس تکلیف سے، اس سب چیز سے، اس چیز کا یہ کفر کرنے لگتے ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں۔ ولیتمتعوا، تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، کیا فائدہ اٹھا لیں، یعنی اس کے اندر تو وہ لوگ جب مرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ انہیں بچا لے، اللہ نے جب بچا لیا تو وہ کیا کس لیے، تاکہ دنیا میں آ جائیں، واپس سے بچ جائیں، زندگی انہیں مل جائے اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں دنیا میں رہ کر۔ فسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب وہ یہ بات جان لیں گے کہ یہ ایمان لانا اور کفر کرنا یہ دونوں میں سے کون سا بہتر عمل ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا جعلنا حرما آمنا، کہ بے شک ہم نے حرم کو جو ہے امن والا بنا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حرم جو ہے وہ امن والی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حدود کو کیا کر دیا، امن والی جگہ بنا دیا، اس کے اندر کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ لیکن وہ یتخطف الناس من حولہم، مکہ کی حدود تو امن والی ہے لیکن اس کے آس پاس والی جو جگہ ہے نا وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ یتخطف الناس من حولہم، لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیتے ہیں،
مطلب یہ کہ لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ مطلب اٹھانے کا کیا مطلب ہے، وہاں پر قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، ایسی جگہ پر کوئی کسی کو مار بھی سکتا ہے، یا وہاں سے غائب کر سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، مکہ کے ارد گرد ہو سکتا ہے، لیکن مکہ کی حدود کے اندر، حرم کی حدود کے اندر تو نہیں ہو سکتا۔ افبالباطل، کیا یہ باطل لوگ یؤمنون، ایمان نہیں لاتے اس بات پر، وہ بنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ باطل لوگ اتنی ساری چیزیں حقیقت کو سمجھتے ہوئے، یعنی یہ اللہ کا گھر اس کو مانتے، یہ مشرکین لوگ مانتے تھے نا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں بخوبی وہ لوگ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نعمت نہیں سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، یہ کیا ہے، یہ باطل لوگوں کی ہی علامت ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کلمہ کہنا، تو کیا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرنا اور اس کی تکذیب کرنا۔ تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ او کذب بالحق، یا پھر یہ ہے کہ اس نے حق کو جھٹلا دیا، تو یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ لما جاءہ، جب اس کے پاس آ گیا، جب تک حق نہیں آتا، ایمان نہیں آتا، کفر کی ہی حالت ہے، کوئی نبی نہیں ہے جو صحیح غلط کی علامت پہچان کرا سکے، تب تک تو معاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہدایت آ گئی، ایمان آ گیا، کوئی نبی آیا ہدایت کے لیے، اس وقت انکار کرنا کیا ہے، ظلم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کے پاس جو ہے الیس فی جہنم، کیا جہنم میں مثوی للکافرین، کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی اب تک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا۔ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے کیا جہنمیوں کا ٹھکانہ جو ہے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو کیا کر دیں گے، ہم اب ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اپنے راستے کا کیا مطلب ہے، یعنی جو ہدایت کی غرض سے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ کو سوچنے سمجھنے کے لیے کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں، راہ ہدایت دکھا دیتے ہیں، اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی۔ سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم کے اندر جو ہے اس کا نام ملک روم جو ہے اسی کی مناسبت سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اس سورت کے اندر جو ہے رومیوں کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر رومیوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہ رومی کون ہے، یہ رومی ہے شام والے اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں جو تھے وہ فارس والے تھے، اور فارس والے کون ہیں، یہ مشرکین میں سے ہیں، یعنی یہ سورج کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ملک فارس والوں نے کیا کر لیا، ملک یہ کون سی ہے، روم، روم والوں کے خلاف جنگ کی، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس وقت فارس والوں کا کیا ہو گیا، فارس والوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور غلبے کی صورت جو ہے اسرائیلی روایات کے اندر کچھ اس طرح کی آتی ہیں کہ جو ہے فارس کے اندر ایک عورت تھی، اس کے 3 بیٹے تھے، تو ایک تو بہت سمجھ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تھا، یعنی عقل مند کہا جاتا ہے جس کو، اور دوسرا جو ہے بہت بہادر تھا، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا حلیم، بردبار، نہ بہت زیادہ جلد بازی کرنے والا، نہ ادھر ادھر، تو ایک وہ تھا۔ تو یہ جو فارس کا بادشاہ ہے وہ اس عورت کے پاس آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہم نے رومیوں کو شکست دینی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے تمہارے تینوں بیٹوں میں سے کس بیٹے کو چننا چاہیے کہ میں اس کو امیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا جو سب سے بڑا لڑکا ہے وہ تو جنگجو ہے بہت بڑا نا، اور جو دوسرے نمبر والا ہے وہ کافی عقل مند ہے، چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کافی حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی وہ ان سارے چکروں میں نہیں پڑتا، بہت شریف سا بچہ ہے وہ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارا دوسرے نمبر والا بیٹا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے اپنی اس میں شریک کرتا ہوں تاکہ وہ ان رومیوں کو شکست دے سکے۔ اب اس نے اس کو امیر بنا دیا، ان کے درمیان جنگ ہو گئی، اور جو رومی لوگ تھے وہ مغلوب ہو گئے، اور جو ہے فارس والے جو ہے وہ غالب ہو گئے۔ اب فارس والے تو اہل پرستش تھے نا، یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کو ہی مکہ والے اپنا ساتھی مانتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارے جیسے ہیں، اور رومی جو ہے وہ اہل کتاب تھے، یعنی
यानी तौरात और इंजील वाले थे, तो इसलिए मुसलमानों को उनसे थोड़ा सा लगाव था कि कहीं ना कहीं ये हमारे भाई हैं, किसी ना किसी तरीके से ये ईमान वाले हैं। ठीक है, अगरचे कि कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन पिछली किताबों की वजह से तो ये हमारे दीनी भाई हो गए ना। तो इस वजह से मुसलमानों का रुजू इनकी तरफ था, रूमियों की तरफ। अब जब शिकस्त हो गई रूमियों को, तो कुरैश मक्का ने क्या कर दिया, वो मुसलमानों को यानी मुसलमानों को जो है तंग करना शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारे भाई शिकस्त पा गए हैं, अनकरीब हम भी तुम्हारे साथ ऐसे ही जंग करेंगे और फिर तुम्हें भी शिकस्त हो जाएगी। इस तरीके से बातें बना रहे थे, यानी तुम्हारे भाई भी शिकस्त खोरदा है, यानी उनको भी शिकस्त मिली है, तुम्हें भी शिकस्त मिलेगी। तो इस बात को लेकर जो है मुसलमान काफी परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने ये वाली आयत नाजिल की, इब्तदाई 4 आयत, 4 आयत। हाँ जी, ठीक है। नहीं, 6 आयत। तो ये 6 आयत इब्तदाई नाजिल हुई। एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा, तो इस तरीके से ये लोग मुसलमानों को तंग करते, फिर ये आयत नाजिल हुई। इसके अंदर था कि ये रूमी जो है दोबारा से गालिब आ जाएंगे। अभी इनको शिकस्त हो गई, लेकिन दोबारा से इनको फतह मिलेगी, फारिस वालों को ये बर्बाद कर देंगे। तो फिर ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है रास्ते में जा रहे थे, और वहां पर मुशरिकीन मक्का के जो सरदारान थे वो उन्होंने पकड़ लिया, और इस तरह की बातें करने लगे कि तुम्हारे लोग भी क्या हो जाएंगे, तुम्हें भी हम शिकस्त देंगे जैसे रूमी शिकस्त खा गए, और ये सब कुछ ना। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तैश में आकर, यानी गुस्सा आ गया उनको कि ये मुसलमानों को मगलूब क्यों कह रहे हैं, मुसलमानों की तो मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मुसलमान तो कभी पीछे नहीं हट सकते। तो इस बात को लेकर क्या हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे शर्त लगा ली कि देखना अन करीब ये जो है ना, वो हैं, ये मुसलमान, ये रूमी अगर अभी शिकस्त हो गई है इनको, अभी शिकस्त हो गई है इनको, लेकिन अन करीब इनको अल्लाह ताला फतह देगा। ठीक है, और फतह इस एतबार से होगी कि ये लोग फारिस वालों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इस बात को लेकर जो है मुशरिकीन मक्का को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अच्छा ये बात तुम क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा, ये बात अल्लाह और उसका रसूल कह रहा है, और मुझे इस पर यकीन है कि ऐसा होकर रहेगा। तो उन्होंने बाकायदा से शर्त लगा ली, 10 ऊँट 15 ऊँट इस तरीके से, कि अगर रूमी को फतह हो गई तो ये कुफार मक्का जो है हजरत बकर सिद्दीक को ऊँट देंगे, और अगर जो है क्या कहते हैं, अगर फारिस वालों को फतह हो गई तो फिर हजरत बकर सिद्दीक उन्हें देंगे। तो ये शर्त लग गई उनकी। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आपने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा मैंने शर्त लगा ली कुरैश मक्का से कि इस तरीके से होगा, और जो है तुम्हें अनकरीब शिकस्त मिलेगी फारिस वालों को, और ये रूमी जो है गालिब आ जाएंगे। तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कितने साल का तुमने मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान की आयत है फी बिज़अ सिनीन, आयत नंबर 4 के अंदर, कि चंद सालों में, और ये बिज़ कहते हैं 3 से लेकर 9 साल तक। ठीक है, 9 साल की मुद्दत तक ये हो सकता है, तो तुम इसलिए क्या कर दो, जाकर मुद्दत बढ़ा दो। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक गए मुशरिकीन मक्का के पास। उन्होंने जैसे ही देखा तो कहा क्या हुआ अबू बकर, तुम क्या नाउमीद होकर लौटे हो, यानी तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी शिकस्त हार जाओ, तुम अपनी शर्त हार जाओगे, और इसीलिए तुम हमें मना करने आए हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, मैं मजीद यकीन के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, इसीलिए मैं अब शर्त की मजीद जो रकम है, जो भी है ऊँट वगैरह, वो मजीद बढ़ाना चाहता हूँ, और मुद्दत भी बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कई साल भी बढ़ा लो, लेकिन शिकस्त तो रूमियों को ही मिलेगी, यानी शर्त तुम हार जाओगे। तो उन्होंने कहा कि कितनी मुद्दत बढ़ानी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा 10 साल। एक रिवायत में कि 9 साल कर दिया, एक में है 10 साल। तो कहा कि इन 10 सालों के अंदर अंदर, इन 10 सालों के अंदर अंदर अगर रूमी क्या हो गए, गालिब आ गए, तो मैं तुम्हें, तुम मुझे क्या दोगे, 100 ऊँट दोगे, और अगर वो मगलूब हो गए तो फिर मैं तुम्हें 100 ऊँट दूंगा। फिर आखिरकार क्या हुआ, 9 साल के अंदर अंदर ही क्या हो गया, रूमी फतह हासिल कर ली उन्होंने। और फतह हासिल करने का क्या था कि वो जो लड़का था जिसको उसने सरदार बनाया था फारिस ने, मुल्क फारिस के बादशाह ने, तो अ, उस बादशाह के मुतालिक ना उसने क्या किया, उसके उसने उसके जो बड़ा भाई था, उसने ये देखा ख्वाब के अंदर कि मैं फारिस का बादशाह बनने वाला हूँ ना। तो नहीं, जो सरदार था यानी जिसको बड़ा बनाया था, उस बैठ दे थल्ले, बैठ दे थल्ले।
अच्छा, तो जिसको उसने सरदार बनाया था उसने ख्वाब में देखा था कि अन करीब क्या होगा, मैं जो है मिस्र का बादशाह बनने वाला हूँ, ये सॉरी रूम का बादशाह बनने वाला हूँ, यानी रूम तो उनके मुकाबिल में थे ना, लेकिन उसने ये ख्वाब देखा। अब जब उसने फारिस के बादशाह को बताया तो उसने कहा कि तुमने ये ख्वाब देखा है। फिर उसने अपने भाई को हुक्म दिया, यानी जो उसका दूसरा वाला भाई था, बड़ा भाई, जिसके बारे में था कि वो बड़ा जंगजू था ना, उसको खत लिखा कि तुम अपने इस भाई को कत्ल कर दो और इसकी सरदारी पर ना तुम आ जाओ। तो उसने, वो तो बड़ा अक्लमंद था, समझदार था, उसने जो है इस खत का जवाब दिया कि मैं अपने भाई को कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अब तक तो तुमने इसको सरदार बनाया हुआ था, तुम्हें इसने रूमियों से फतह हासिल करके दी, और उसके बाद अब तुम इसी इसी को ही हटा रहे हो। तो इस बात को लेकर उसने ना इनकार कर दिया। उसने फिर उसको खत भेजा, उसने फिर मना कर दिया, उसने फिर खत भेजा, 3 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार उसने उसको धमकी दी कि अगर तुमने अब मुझे मेरे भाई के खिलाफ बहकाया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तो खैर, ये मामला हो गया। अब वो जो सरदार था ना, उसके पास उस फारिस के बादशाह ने खत भेजा कि भाई तुम्हारा ये जो भाई है ना, बड़ा वाला, तुम इसको कत्ल कर दो और तुम जो है इसकी सरदारी पर आ जाओ। ठीक है। यानी पहले छोटे वाले भाई को भेजा था जो सरदार था, सरदार ने मना कर दिया, फिर बड़े वाले भाई को भेजा कि तुम इसकी जगह पर आने के लिए इसको कत्ल करो। तो उस वाले भाई ने इसको कत्ल करने का इरादा किया। अब जैसे ही उसके पास आता है उसको कत्ल करने के लिए, तो उसका भाई जो सरदार होता है वो उसको कहता है कि तुमने एक खत ने ही इतना मजबूर कर दिया, सबर मैं तुम्हें निशानी दिखाता हूँ ना, मतलब ये बात बताता हूँ, वाजे करता हूँ। और वो गया और फारिस के बादशाह के 3 खत लेकर आया जिसमें उसने उसके भाई को कत्ल करने का कहा था। कहा, मुझे तो तुमसे पहले कहा गया कि मैं तुम्हें कत्ल करूं, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं किया कत्ल ना। तो क्या तुम, उसने तुम्हें एक ही खत भेजा और तुम उसमें अपने भाई को कत्ल करने पर आ गए हो। तो खैर, इन दोनों भाइयों ने सुलह कर ली और फिर ये इरादा कर लिया कि वो फारिस के बादशाह को धोखा देकर रहेंगे कि उसने हम दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश की। तो इस सूरत में उसने क्या किया, रूम के बादशाह को खत लिखा कि हम तुम्हारे साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं, तुमसे बात करनी, तुम हमारे पास आओ। रूम के बादशाह को खतरा हुआ कि भाई ये लोग हमसे पहले ही जंग करके हमें हरा चुके हैं, कहीं अब ये मुझे कत्ल करने का इरादा तो नहीं रखते। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, अपने 50 लोगों को लेकर आना, मैं भी 50 लोगों को लेकर आऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ कोई खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अब रूम का बादशाह आता है और वो अपने साथ कुछ मजीद लोगों को भी लाता है कि जाओ आगे जाकर तस्दीक करके आओ कि वाकई वो 50 लोगों के साथ आए। अगर ज्यादा लोग हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके साथ बाकायदा से जंग करूंगा, कहीं वो मेरे साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा, यानी कोई आ, गलत इरादे से तो नहीं आ रहा मेरी तरफ। वो जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वो वाला जो सरदार है, वो लड़का, वो वाकई जो है 50 लोगों को ही लेकर आया होता है। तो इस बात को लेकर, एक सेकेंड। अच्छा, तो इस तरीके से उसने रूम के बादशाह के साथ जो है बाकायदा खुफिया मीटिंग की, और उसके अंदर उसने कहा कि फारिस के बादशाह ने हमें धोखा देने की कोशिश की, हमें भाइयों को लड़ाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो लोग इनके साथ मिल गए थे अपने पूरे लश्कर को लेकर, और फिर आखिरकार इन्होंने रूमियों को फतह हासिल हो गई और फारिस वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ईमान वालों को ये खुशी दी थी, और जिस दिन ये खुशी हुई फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को वो शर्त जीत गए थे, जाहिर है, तो फिर उन्होंने उससे 100 ऊँट लिए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं क्या करूं। ये शर्त उस वक्त थी जब तक शर्त लगाने का हुक्म मना नहीं हुआ था, मतलब ये कि जब तक हुक्म नहीं आया था कि अब शर्त नहीं लगानी, उससे पहले पहले की बात है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो शर्त जीत गए, और फिर आपसे सिर्फ पूछा मैं इन ऊँटों का क्या करूं, आपने कहा इनको सदका कर दो। तो वो 100 ऊँट जो है सदका कर दिए गए थे, और मुसलमान जो है उस दिन खुशियां मना रहे थे इस बात को लेकर कि अल्लाह ताला ने इन आयात में उनको जो खुशखबरी सुनाई थी वो आज वाक़ई हो गई है 9 साल बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम, रूमी जो है वो मगलूब हो गए, यानी उन्हें शिकस्त हो गई है, फी अदनल अर्द, और वो जमीन में मिल गए हैं, यानी जमीन के करीब करीब हो गए, यानी इतनी ज्यादा उन्हें जो है शिकस्त, इतनी शिद्दत वाली शिकस्त हुई थी। वहुम मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अपने मगलूब होने के बाद ना सयग़लिबून, अन करीब गालिब आ जाएंगे, यानी अन करीब उन्हें दोबारा से फतह हासिल होगी जब वो फारिस से जंग करेंगे, फारिस वालों से। फी बिज़ाइ सिनीन, चंद सालों के अंदर, लिल्लाहिल अम्र, अल्लाह ही के लिए सब इख्तियारात हैं, मिन क़ब्ल व मिन बाद, इससे पहले भी और उसके बाद भी, यानी इससे पहले भी रूमियों को शिकस्त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अगर दोबारा फतह हासिल होती है तो भी अल्लाह ही उनको देगा। व यौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून, और उस दिन मोमिन लोग बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर के रूमी उनके भाई अहले किताब जो है वो क्या हो गए, गालिब हो गए हैं। बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशाउ, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है, वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाला है।
یعنی رومیوں کی اللہ تعالیٰ نے دوسری بار کیا کر دی؟ مدد کی اور ان کو فتح دے دی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے یہ بات نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی کی زندگی کی ظاہر چیزوں کو، یعنی ظاہر کیا ہے ان کے اندر؟ یہ فتح، یہ شکست، یہ مال، یہ دولت، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں ظاہری جو انعامات ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، اسی چیزوں پر ان کا فوکس ہوتا ہے، اسی چیز کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور حقیقت میں یہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اس بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ فی انفسہم، اپنے ہی دلوں کے اندر، یعنی کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے؟ بہت بڑی چیز دیکھ کر اپنے ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، ان چیزوں میں غور و فکر کرنا کبھی کبھی انسان اپنے ہی اندر کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اس چیز کی غور و فکر نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وما بینہما، کہ اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ، جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ حق کے ساتھ ہی بنائی ہے، وہ اجل مسمى، اور یہ وقت مقرر تک ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں بھی کیا ہیں؟ ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک دن انہوں نے کیا ہونا ہے؟ ہلاک اور ختم ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں اس بات کا کہ ہاں کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان سے پہلے جو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کانوا اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ جو لوگ پہلے گزر چکے جن کو اللہ نے ہلاک کیا وہ تو ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی قومیں تو امت محمدیہ، یعنی یہ عام ہم جو لوگ ہیں ہماری طاقت سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے وہ لوگ تھے۔ وہ اثار الارض، اور زمین کو انہوں نے پھاڑ دیا تھا۔ پھاڑ دیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کے اندر اتنے قوم عاد کے متعلق آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر ہی اندر زمین کھود کر گھر بناتے تھے، اور قوم سمود کے متعلق کہ وہ پہاڑوں کے اندر توڑ کر ان کو گھر بناتے تھے۔ تو کہا کہ انہوں نے تو زمین کو پھاڑ دیا، وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے۔ وعمروها، اور انہوں نے اس کو آباد بھی کیا، اکثر مما عمروها، ان لوگوں سے زیادہ ان کو انہوں نے آباد کیا۔ مطلب یہ کہ ابھی جو ہم زمین کو آباد کرتے ہیں، کھیتی وغیرہ بناتے ہیں، جو سب کچھ اگاتے ہیں زمین کو، ہم نے جتنا آباد کیا اس سے زیادہ آباد ان لوگوں نے کیا ہے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس جو ہے بہت واضح واضح نشانیاں لے کر ان کے رسول آئے تھے ان کے پاس۔ فما کان اللہ لیظلمهم، بس اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس کفر کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہ کرتا تھا۔ ثم كان عاقبۃ الذین، پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اساءوا السوء، جنہوں نے کیا کیا؟ بہت برائی والے کام کیے نا، ان کے ساتھ برا انجام ہوا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بها یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اس کا مذاق اڑانا ہی ان کی سزا تھی، جس کے بدلے ان کو اتنا برا عذاب دیا گیا۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو انسان کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی اس کو لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور وہ سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ کی طرف ہی تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ جو ہے نا وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، یعنی جنہوں نے جرم کیے دنیا کے اندر، بہت سارے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل مایوس ہو جائیں گے قیامت کے واقعات کو دیکھ کر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شرکا میں سے کوئی بھی، شفعاء، کہ ان کی سفارش کرے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکا جو ان کے ہوں گے نا، وہ اپنے شریکوں سے بھی، یعنی اپنے معبودوں کا بھی وہ لوگ انکار کرنے والے ہوں گے۔ معبود ان کا انکار کریں گے اور وہ اپنے معبود کا انکار کریں گے، یعنی قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر وہ حقیقت میں جو ان کے معبود مانے جاتے تھے، جن کو وہ مانتے تھے، اس کا ہی انکار کر بیٹھیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن جو ہے تفرقون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ جدا جدا کر دے گا۔ ایمان والے الگ، کافر لوگ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے، ہر ایک دوسرے کو پہچان لے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو کہا کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال ہوئے، فَهُمْ فِي غَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور وہ باغات کے اندر ہوں گے، یحبرون، اور باغات کے اندر وہ خوش و خرم ہوں گے۔ اور پھر
فأما الذین کفروا، اور جو کافر لوگ تھے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا جنہوں نے، فأولئک فی العذاب محضرون، اور وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ فسبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو، وحین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں تسبیحات پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس وقت انسان کے جو نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کی شفٹنگ ہوتی ہے، وہ اپنی تبدیلی کرتے ہیں، صبح والے چلے جاتے ہیں، شام والے آ جاتے ہیں، اور شام والے جاتے ہیں تو صبح والے آتے ہیں، تو اس وقت کے اندر فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جا کر گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی اس نے آپ کی حمد و ثنا ہی کر رہا تھا، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر آئے تب بھی یہ ایسی حالت میں ہی ہمیں ملا۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس بندے کا نامہ اعمال کے اندر آنے اور جانے کے دونوں اوقات میں فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر بھی، یعنی آخری عشاء کے وقت میں بھی کیا کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت میں بھی، جب تم دوپہر کرتے ہو اس وقت بھی تم نے کیا کرنی ہے، اس کی تعریفیں کرنی ہے اللہ کی۔ تو اس کا مطلب یہاں کیا ہو گیا، پوری 5 نمازوں کا یہاں پر ذکر ہو گیا۔ کون سی 5 نمازیں ہیں؟ حین تمسون، شام کے اوقات میں، شام کے اوقات کے اندر عصر اور مغرب دونوں نمازیں آ جاتی ہیں۔ وحین تصبحون، اور صبح کے وقت کے اندر فجر کی نماز آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وعشیا، عشاء کے وقت میں، یعنی جو رات کی عشاء کی نماز ہے وہ، وحین تظہرون، اور یہ ظہر کی نماز دوپہر کا وقت، ٹھیک ہے۔ پانچوں نمازوں کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے میں سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ میں سے۔ زندہ اور مردے کا نکالنا اور ان کا رد و بدل کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ ہی ہے جو زمین کو آباد کر دیتا ہے اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، موت دینے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی یہ زمین جو بالکل بنجر خراب ہو جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کر سکتا ہے، تو اسی زمین میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھا کر بھی لے کر آئے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم کیا ہو جاتے ہو، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد تمہیں اس نے مکمل تخلیق کی نا، تو اس وقت تم بشرون انسان بن جاتے ہو، تو تنتشرون، اور پھیل جاتے ہو، یعنی زمین کے اندر ادھر ادھر تم کیا ہو جاتے ہو، پھیل جاتے ہو۔ انسانوں کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنانے کے بعد اتنی ان کو کیا دی، اتنی نشو نما دی کہ وہ بڑھ گئے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، یعنی مردوں کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بیویوں کو بنایا۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم تاکہ تم سکون حاصل کرو ان عورتوں سے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اور ان عورتوں کے درمیان کیا ڈال دی ہے، مودتاً، محبت بھی ڈال دی ہے، ورحمہ، اور مہربانی بھی، رحمت بھی ڈال دی ہے، کہ تم کیا کرتے ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور رحمت سے پیش آتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، اور بے شک اس میں جو ہے نشانیاں ہیں، کس کے لیے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بیویوں کو بنانا اور ان سے راحت حاصل کرنا اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ کے معجزات میں سے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ خلق السماوات والارض، کہ اس نے کیا کیا، آسمان اور زمین کو بنایا، پیدا کیا۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس نے تمہاری زبانوں کو بھی، الوانکم، اور تمہارے رنگوں کو بھی الگ الگ بنایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بالکل کالا، کوئی گندمی رنگ، تو یہ رنگوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرق ڈالا انسانوں میں، اور زبانوں کے اعتبار سے بھی کہ مختلف زبانیں ہر انسان کو دی ہیں، کوئی اردو، کوئی انگلش، کوئی سرائکی، کوئی پنجابی، ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہیں، الگ الگ بنائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اور اس میں جو ہے تمام جہانوں کے لیے، عالمین علم رکھنے والوں کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منامکم باللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے سونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، رات کے وقت میں بھی اور دن میں بھی، اور دن میں رات کے وقت وہ تمہارے سونا مقرر کر دیا اس نے، پھر آرام کر سکو، اور والنہاری، اور دن کا وقت اس نے تمہارے لیے بنایا کہ وابتغاؤکم من فضل، کہ تم اس کے فضل سے، اس کے اندر اس کی نعمتوں کو تلاش کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں جو ہے نا اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، سننے والے قوم کے لیے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ کیا کرتا ہے،
बिजली को बिजली दिखाता है तुम्हें खौफ व तमा, डराने के लिए भी और उम्मीद दिलाने के लिए भी। कभी कभी बिजली का इतना खौफ होता है कि वो चमक रही होती है कि कहीं गिर ही ना जाए और हलाकत का सबब ना बने। और कभी वो बिजली चमकना किस लिए भी होता है, खुशखबरी के लिए भी होता है कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। वही युनज़्ज़िलु मिनस समाई माआ, और वो आसमान से पानी नाजिल करता है। फयुहयी बिहिल अर्द, और फिर वो क्या करता है, इसी पानी के जरिए से जमीन को भी जिंदा कर देता है बाद मौतिहा। इन फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन याक़िलून, और बेशक इसमें जो है अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और मजीद क्या निशानी, वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अन तक़ूम अस्समा वल अर्ज़ बिअमरी, कि उसने आसमान और ज़मीन को क्या कर दिया है, अपने ही हुक्म से कायम कर दिया है। कि इस आसमान ऊपर और ज़मीन नीचे, ना हरकत करती है ना ही अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इंसानों को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं। सुम्मा इदा दआकुम दावा, फिर जब वो क्या करेगा, तुम में से किसी को पुकारेगा, मिनल अर्दी, एक बार जमीन से पुकारेगा, तो इद अंतुम तखरुजून, तो तुम क्या करोगे, सब के सब बाहर निकल कर आ जाओगे। ये कब का पुकारना है, यानी सूर फूकी जाएगी। पहली सूर में तो हलाकत हो जाएगी, ठीक है, सब मर जाएंगे। दूसरी सूर फूकी जाएगी कि उठ खड़े हो जाओ और मैदान हशर में जमा हो जाओ। तो सारे के सारे अल्लाह ताला कहते हैं इदा अंतुम तखरुजून, तुम सब के सब क्या हो जाओगे, जमीन से निकल कर अंदर, इधर अंदर बाहर ऊपर नीचे सब से निकल कर तुम वहां मैदान हशर में पहुंच जाओगे। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, और उसी के लिए ही है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। कुल्लुल लहु क़ानितून, और हर एक चीज उसी के ताबे है। यानी हर एक चीज, आसमान और जमीन की हर एक चीज अल्लाह ताला के ताबे है। वह हुवल्लज़ी यबदउल खल्क़, और अल्लाह ताला तो वो है जो मखलूक को पहली बार भी पैदा करता है, तुम युईदुहु, फिर वो उसको लौटाएगा दोबारा से। वह हुआ अहवनु अलैहि, और ये दोबारा लौटाना भी अल्लाह ताला पर बहुत ज्यादा आसान है। वलहुल मसलुल आला, और उसी के लिए ही मिसालें हैं, बहुत आला तरीन मिसालें हैं, फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों में भी और ज़मीन में भी। यानी अल्लाह ताला की ही खलकत के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और उसकी बड़ी बड़ी निशानियां हैं इसके अंदर। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला तो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ज़रब लकुम मसला, उसने तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान कर दी है, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही जानों में, तुम्हारी ही नफ्सों के अंदर एक जान पैदा की, सॉरी मिसाल बयान की है। कौन सी मिसाल, हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, क्या तुम्हारे लिए जो कुछ क्या है, मिम्मा मलकत ईमानुकुम, जिनके तुम्हारे हाथ मालिक हैं, मतलब ये कि जो तुम्हारे गुलाम हैं उसके बारे में, मिन शुरका, कि वो कोई शरीक करें फीमा रज़क़नाकुम, तो जो तुमने उन्हें रिस्क दिया है, फ़अंतुम फीही सवाउन, तो वो क्या तुम उसमें बराबर हो जाओगे। मतलब ये है कि ये जो तुम्हारे गुलाम हैं, अगर ये तुम्हें भी मालिक बनाए और तुम्हारे साथ किसी और को भी मालिक समझ लें, तो ये शिरकत तुम पसंद कर सकोगे। तखाफूनहुम, तुम डरते हो उनसे, किस एतबार से, कि वो कखीफतिकुम अनफुसकुम, जैसे कि तुम अपने लोगों से डरते हो। मतलब ये है कि अपने बराबर वाला दर्जा तो तुम किसी को भी नहीं देना चाहते, और अगर तुम्हारा गुलाम कोई ऐसी हरकत करेगा तो तुम्हें ये कभी पसंद नहीं आएगा। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, इसी तरीके से हम खोल खोल कर बयान करते हैं उन कौम, उस कौम के लिए जो अकल रखती है। यानी शिरकत तो इंसान भी पसंद नहीं कर सकता कि मेरे बराबर कोई आना चाहे, ठीक है। तो ये शिरकत अल्लाह ताला को कैसे पसंद होगी, जबकि वो तो तन्हे तन्हा है, उसने सारी कायनात को बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद अल्लाह ताला ये चीज़ कैसे पसंद कर सकते हैं। बल इत्तबअल्लज़ीना ज़लमू, बल्कि जो जालिम लोग हैं ना, वो पैरवी करते हैं किसकी, अहवाअहुम बिगैरि इल्म, अपनी ही ख्वाहिशात की, बिना जाने। इल्म नहीं होता उन्हें, समझ नहीं होती, फिर भी क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाह, बस कौन है जो क्या करेगा, जिसको अल्लाह ताला कौन है जो हिदायत दे सकता है, मन अज़ल्लल्लाह, उस शख्स को जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। जिसको अल्लाह गुमराह करेगा उसको हिदायत देने वाला कौन हो सकता है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनमें से कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी की मदद करने वाला भी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, बस क्या करो, फ़ाक़िम वजहका, बस आप अपने चेहरे को फेर लें, सीधा कर लें, लिद्दीन हनीफ़ा, दीन हनीफ के लिए, यानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है उसके लिए आप अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा रखें। फ़ितरतल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह ही की फितरत को इख्तियार करें, अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, जिसने इंसान को क्या कर दिया है, उसकी फितरत पर पैदा किया। इंसान की फितरत क्या है, तौहीद। क्यों, क्योंकि उसने आलम अरवा में जो वादा दिया है अल्लाह ताला को कि हाँ आप ही मेरे माबूद हो, आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इंसान की फितरत है। अब जो भी इंसान बच्चा पैदा होता है वो अपनी फितरत पर, ईमान पर ही पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको जो है काफिर बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, ये सारे क्या है,
یہ سارے مذاہب اپنے والدین کے اعتبار سے وہ بچہ اس پر جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اور پھر کیا، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا بدلنا بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین کیا ہے، سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہے نا جو اس بات کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اور وہ لوگ جو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف، واتقوہ، اور اسی سے ہی ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والے بن جاؤ اور اسی سے ہی ڈرو، واقعی الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک نہ بنو، من الذین فرقوا، اور وہ لوگوں میں سے جنہوں نے کیا کر دیا، فرقوا دینہم، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کس اعتبار سے؟ یعنی ایک تو ایمان لانا اور ایک کفر اختیار کرنا، لیکن ایمان کے اندر بھی اتنے سارے شعبے بنا دیے ہیں، کوئی مسلک کے اعتبار سے، کوئی مذاہب کے اعتبار سے، تو کوئی بریلوی، شیعہ، یہ سارے کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ہی اتنے سارے شعبے بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کلمہ ایک، قرآن ایک ہونے کے باوجود، نبی ایک ہونے کے باوجود بھی کیا کرنا، اتنے زیادہ راستے اپنے اپنے بنا لینا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ کیا ہے، اور یہ بھی دین کے ٹکڑے کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کافروں کے اندر بھی بہت ساری مثالیں کس میں آپ کو مل جائیں گی، کوئی بتوں کو پوجنے والا ہوگا، کوئی پتھروں کو پوجنے والا ہوگا، کوئی درختوں کو، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، تو یہ کفر کے اندر بھی اتنے سارے شعبے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے دین کو ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک فرقہ جو ہے نا وہ اسی چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی اب ایمان والے جو ہیں، شیعہ اپنے مذہب پر خوش ہیں، دیوبندی اپنے مذہب پر خوش ہیں، اور یہ جو کیا کہتے ہیں، بریلوی اپنے مذہب پر خوش ہیں، اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں، اپنے اپنے مذہب پر خوش ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، دین کو الگ الگ فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، اور پھر جب وہ اس کو اپنی رحمت سے چکھا دیتا ہے، یعنی سکون دے دیتا ہے، اس تکلیف سے بچا لیتا ہے، تو اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو ان کا اپنے رب کا شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنے رب کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اور اس چیز کی، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے، فتمتعوا، بس تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اس کفر کرنے کے بعد، فسوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے کہ تم نے کیا کیا ہے، بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے نازل نہیں کیا ان پر کوئی دلیل کہ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، جو ان کو بات کرتی ہو، بما كانوا به يشركون، جس چیز میں وہ اللہ کا شرک کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی ہے، نبی کو بھیجا ہے، صحابہ کے پاس دین تھا، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں، بما كانوا به يشركون، اس چیز کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت چکھا دیتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، انسان اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں میں تو سکون میں ہوں، مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مجھے کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا، دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رحمت کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں، انسان کو سکون دیتے ہیں، اور جب اس پر کوئی عذاب پہنچتا ہے تو کس وجہ سے، بما قدمت ایدیہم، اس کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر چکا ہے، تو ہمارے گناہوں کے سبب ہی ہم پر کیا آتی ہے، برائی آتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ اذا ہم یقنطون، تو تب وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی برا، میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراوانی دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں جو ہے ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، بس آپ جو قربت والے ہیں یعنی رشتہ دار ہیں، ان کا حق ادا کریں، ان کو دے دیں ان کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، یعنی مسافر کو، مسکین کو، اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کرنا کیا ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، کس کے لیے، یعنی ایسا معاملات کرنا، رشتہ داروں کو، مسکین کو، غریب کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ للذین یریدون وجہ اللہ، یہ صرف ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو اللہ کا اللہ، وجہ اللہ یعنی وجہ تو چہرے کو کہتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی جو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشی جو حاصل کرنا چاہتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکین اور غربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے ہو تو بہتر ہے۔ اگر لوگوں میں دکھلاوے کی نیت ہو کہ ہم یتیم کا ساتھ دیتے ہیں، ہم مسکین کا ساتھ دیتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، اگر لوگوں کو دکھانا مقصد ہو تو پھر اس کے اندر اس بندے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے۔ بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہونی چاہیے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشی چاہتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ، اور جو تم دیتے ہو نا سود پر، یعنی سود دیتے ہو لوگوں کو، یہ قرض لینا اور پھر قرض کے بدلے سود لینا، کہ ہم سود پر قرض دیتے ہیں، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کا مال بڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتا کس اعتبار سے رہے کہ لوگ تمہیں قرض کے اعتبار میں جو پیسے دیتے جا رہے وہ سود پر دے رہے ہیں تو تمہارا مال بڑھ رہا ہے، فلا يربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یعنی سود کے مال سے جو مال ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس میں بڑھاوا نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو نا، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی مال بڑھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے والا مال ہوتا ہے، جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی پھر باقی جو مال بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا دیتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور جو سود کے ذریعے سے حالانکہ مال دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ زیادہ زیادہ خود بخود خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق بھی دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر موت کے بعد دوبارہ بھی تمہیں اٹھائے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان سب کاموں میں سے کچھ بھی کر کے تمہیں دکھا دے، یعنی تمہیں پیدا کر دے، تمہیں رزق دے دے، تمہیں موت دے دے، تمہیں دوبارہ اٹھا دے، کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور بلند تر ہے اس چیز سے جسے تم شرک کرتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، فی البر والبحر، سمندر اور خشکی میں بھی کیا ہو گیا؟ فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، اگر خشکی میں بھی، یعنی ابھی خشکی میں جیسے ہم بیٹھے ہیں اس پر بھی کوئی آزمائش آ جائے، یا پھر یہ کہ سمندر کے اندر اترنے پر بھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، اور اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں، لعلهم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر آزمائش اور مشقت ڈالتے ہیں تو اسی وجہ سے، تاکہ وہ توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، کہ چلو پھرو زمین میں، کیف کان فانظروا، پھر تم دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو کافر لوگ ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام کیا اللہ نے۔ کئی کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ جو تھے نا وہ مشرک ہی تھے۔ فاقم وجهک للدین القیم، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں دین قیم کے لیے۔ پہلے کہا دین حنیفہ، دین حنیفہ دین قیم ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ قیم یعنی قائم رہنے والا دین، اور حنیفہ یعنی سیدھا اور یکسو ہو جانے والا دین۔ لا مرد له من اللہ، اللہ ہی کی طرف سے کیا ہے؟ ٹلنا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے؟ تم سے دور ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ ایک سیکنڈ، اچھا، من قبلی، دین قیم کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیں اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ تم پر ایک ایسا دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے، لا مرد له، جو ہٹنے والا نہ ہو تم سے، کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ یوم یصدعون، اور اس دن وہ کیا ہو جائیں گے؟ جدا جدا ہوں گے، جیسے اوپر فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور کفر والوں کو کیا کر دیں گے؟ الگ الگ کر دیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا، یعنی اس کے کفر کی جو سزا ہے وہ اسی کو دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال کیے ہوں گے جس نے، فلی انفسہم، وہ بھی اسی اپنے لیے ہوں گے، نیک اعمال کا بدلہ بھی اسی نفس کو ملے گا جس نے کیے۔ یمہدون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا راستہ اچھا کر لیتے ہیں، یعنی اپنے راستے کو سنوار لیتے ہیں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ لیجزی الذین آمنوا، ایمان والوں کا جو بدلہ ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ وعملوا الصالحات من فضلی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے فضل سے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو پسند نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے والوں کو ہی ان کا کیا دیا جائے گا؟ بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یرسل الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، مبشرات، جو خوشخبریاں دیتی ہیں، یعنی یہ
ہواؤں کا چلنا تیز تیز، سخت گرمی کی موسم میں کیا ہو جائے، ہوائیں چل جائیں تو لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بارش کا موسم آنے سے پہلے جو تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ بھی لوگوں کو کیا ہوتی ہیں، خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ یہ ہواؤں کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ وہ چکھا دے اپنی رحمت سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور وہ کشتی کو بھی کیا کرتا ہے، اسی اور کشتیاں بھی جو چلتی ہیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم کیا کرو، اور تم فضل تلاش کرو اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم جو ہے تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر ادا کرو. یہ کشتیوں کا چلنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ ہوائیں سمندر کے اندر جب چلتی ہیں تو یہ خوشخبریاں ہی ہوتی ہیں کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے ہی وہ کشتی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان کیا ہوتا ہے، اپنا کھانے پینے کا سامان وہاں پر حاصل کر سکتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجے ہیں رسول، من قبلک رسلا الی قومہم، آپ سے پہلے بہت سارے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں. فجاؤہم، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں نا، بالبینات، ان نشانیاں لے کر، فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، ان لوگوں سے انتقام لیا، یعنی اپنے انبیاء سے انتقام لیا، ان کو تکلیفیں دی. اجرمو، جرم کرنے والے لوگوں نے ہی ان سے انتقام لیا، یعنی اپنے انبیاء کو تنگ کیا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر یہ لازم تھا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت نبیوں کو انہوں نے انکار کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، تو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پر لازم تھا کہ ہم اپنے انبیاء کو بچا لیں، ایمان والوں کو بچا لیں. اور ایسے ہی ہوا، ہر بار اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور جو انبیاء ہیں ان کو بچایا اس عذاب سے. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، اور پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو جو ہوا اٹھا کر اوپر چلتے ہیں ان کو جہاں چاہتا ہے آسمان میں وہاں پر پھیلا دیتا ہے. پورے آسمان میں وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ بھرے ہوئے بادل ادھر ادھر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو بادل ہوا بھر کر، پانی بھر کر اوپر جو اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر پھیلا تو دیتا ہے، لیکن ان کو آدھے آدھے ٹکڑے کر کے مختلف خطوں میں بھیج دیتا ہے، الگ الگ جگہ پر. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکل رہی ہے، یخرج من خلالی ودقا، بارش نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے، ٹھیک ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب وہ برسا دیتا ہے اس بارش کو اور پہنچاتا ہے اس پر، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ بارش پہنچانا چاہتا ہے اسی پر وہ بارش اترتی ہے. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بارش دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، اچانک ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ ہم پر بارش برس رہی ہے. اور بارش کیا ہے، ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اور حالانکہ اس سے پہلے جو ہے نا، أَن يُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے بھی ان پر بارش اتاری گئی ہے، لَمُبْلِسِينَ، لیکن وہ نا امید ہونے والی بارش تھی. کون سی بارشیں جو پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے بارشیں نازل ہوتی رہی ہیں، اس میں کیا تھی، ان قوموں کے لیے ہلاکت تھی. فانظر، بس آپ دیکھ لیجئے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، اس کو دیکھیں. کیف یحیی الارض بعد موتها، اس نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بنجر زمین کو کیا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتى، اور بے شک وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ کیا ہے، ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم کیا کر دیں، ہم بھیج دیں کوئی ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور وہ ہوا کیا ہو جائے، وہ اس کھیتی کو کیا کر دے، بالکل زرد کر دے، یعنی وہ ہوا ایسی ہو جو کھیتی کو اکھاڑ کر زمین سے ادھر ادھر پھیلا دے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے پر اتر جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس ہوا کی وجہ سے جو ان کی خرابی ہوئی ہے کھیت کے اندر، جو ان کی روزی کے اندر، وہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، ناشکری کرنے لگ جائیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس آپ مردوں کو نہ ہی سنا سکتے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں. یعنی یہ ہدایت والی باتیں جن کے دلوں پر پردہ ہو وہ نہیں سن سکتے، جن کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا وہ یہ ہدایت والی باتیں نہیں سن سکتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو وہ کیا ہو جائیں گے، پیٹ پھیر کر وہاں سے چلنا شروع ہو جائیں گے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ نہیں جو ہے اندھوں کو ہدایت دکھا سکتے ہیں، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، یعنی ہدایت پر نہیں لا سکتے اندھوں کو، کیونکہ انہیں تو راستہ ہی نہیں دکھ رہا. ان تسمع الا من یؤمن، آپ تو صرف اس کو ہی سنا سکتے ہیں جو کیا کرتا ہے، یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون، اور وہ مسلمان ہوتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کی. یہ کمزوری کون سی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، نہ خود سے اٹھ بیٹھ سکتا
सकता है, ना खा पी सकता है, बिल्कुल कमजोर होता है। तुम मजाल मिन बाद ज़ौफ़िन, फिर अल्लाह ताला तुम्हें इस कमजोरी के बाद बना देता है कैसा, कुव्वतन, ताकत वाला बना देता है। ताकतवर कौन सी ताकत, ये नौजवानी की उम्र। तुम मजाल मिन बाद कुव्वा, फिर अल्लाह ताला तुम्हें इस कुव्वत के बाद भी बना देता है क्या, ज़ुअफ़न व शैबा, ज़ुअफ़ कमजोरी वाला और बुढ़ापे वाला, यानी नौजवानी के बाद क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जैसे चाहता है वैसे पैदा कर देता है। वो हुवल अलीमुल हकीम, और अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और कुदरत रखने वाला है, ये सब कुछ वो खुद कर सकता है। और वयौम तक़ूमुस्साअ, और जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी, युक़सिमुल मुजरिमून, मुजरिम लोग जो है ना वो कस्में खाएंगे। कैसी कस्में, मा लबिसू गैर साअ, कि वो दुनिया के अंदर तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त ठहरे हैं, एक घड़ी सिर्फ ठहरे हैं, ज्यादा वक्त तो दुनिया में उन्हें ठहरने का मौका ही नहीं मिला। कज़ालिका कानू युफ़कून, इसी तरीके से वो दुनिया के अंदर भी बहके हुए थे, यानी उनको दुनिया में भी बहकाया जाता था, ईमान की बातों से वो फिर जाते थे। ऐसे ही आज वो इस बात से भी फिर जाएंगे कि वो दुनिया में इतनी उम्र गुजार कर आए हैं। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमाना, और कहा उन लोगों ने जिनको इल्म दिया गया और ईमान दिया गया, इल्म और ईमान, तो वो कहेंगे उस दिन क़यामत वाले दिन क्या, लक़द लबिस्थुम फ़ी किताबिल्लाहि, कि तुम तो ठहरे हो अल्लाह की किताब में, इला यौमिल बाअस, क़यामत के दिन तक। यानी हमने अल्लाह की किताब में ये बात पढ़ी थी कि क़यामत के दिन तक हमने क्या है, दुनिया के अंदर तुम्हें ज़िंदगी दी है, वहीं तब तक तुम ठहरे रहो। तो कहा कि हमने कुरान में पढ़ा है कि हमें तो पैदा किया गया था, और हम क़यामत का दिन जब तक नहीं आया था तब तक हम दुनिया में ही थे। फ़हाज़ा यौमुल बाअस, और यही है वो क़यामत का दिन, ठीक है, जिसको हमने अल्लाह की किताब में पढ़ा था। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, और लेकिन तुम दुनिया में इसको जानते ही नहीं थे। यानी हम कुरान से पढ़ पढ़ के तुम्हें बताते थे कि क़यामत का दिन आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे हमारी बात। फयौमा इज़िल ला यनफ़उ, और इस दिन, आज का दिन जो बदले का दिन है, उस दिन नहीं फायदा देगा उन लोगों को, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, जालिम लोगों को नहीं फायदा मिलेगा, मादिरतुहुम, उनके उज़र का, यानी वो उज़र पेश करेंगे कि हम तो 1 घंटा ठहर कर आए, हम तो इतनी देर ठहरे, या फिर ये है कि हमें फलां ने गुमराह किया, फलां ने गुमराह किया, ये सारे उज़र उनके किसी काम नहीं आएंगे। वला हम युस्तातबून, और ना ही उनकी तरफ से कोई तौबा कबूल की जाएगी कि चलो अभी तौबा कर लो, अब तुम्हारे अमाल जो है तुम्हें नेकी का बदला दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वलक़द ज़रबना लिन्नासी, और तहकीक हमने क्या किया है, बयान किया है लोगों के लिए, फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, इस कुरान के अंदर ना हमने हर तरह की मिसालें लोगों के लिए बयान की हैं। वला इन जिअतहुम बि आया, और जब आप उनके पास कोई निशानी लेकर आते हैं, तो लयक़ूलन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो ये काफिर लोग कहना शुरू कर देते हैं, इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। यानी जब आप उनके पास हिदायत वाली बातें, आयत को लेकर आते हैं, तो कहते हैं झूठ बोल रहे हो। कज़ालिका यतबअुल्लाहु, इसी तरीके से अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून, उनके दिलों पर जो ये बात जानते ही नहीं, यानी जो ईमान को और हिदायत वाली बात को समझते ही नहीं है ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। फस्बिर, बस आप सब्र कीजिए, इन्न वादल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है। वला यस्तखिफन्नका, और आप हरगिज हरगिज अपने आप को हल्का ना करें, अल्लदीन ला युकिनून, उन लोगों की वजह से जो यकीन ही नहीं रखते, ठीक है, यानी जो कयामत पर यकीन नहीं रखते, उनकी वजह से आप अपने आप को परेशान करके अप, अपने आप को दुख और तकलीफ में न डालें। ठीक है, यहाँ पर हमारी सूरत रूम मुकम्मल हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह।